السلام علیکم. اپوزیشن کی طرف سے آج الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ کیا گیا اور مطالبہ ایک ہی تھا. مطالبہ یہ تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا فورن فنڈنگ کا کیس پچھلے 6-7 سال سے لٹک رہا ہے اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے. اب فورن فنڈنگ کیس کی کہانی بڑی عجیب و غریب ہے. اپوزیشن کا الزام یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسی جگہوں سے پیسے آئے ہوئے ہیں جو ممنوعہ قسم کے فنڈز ہیں. کوئی انڈین نیشنل ہے, کوئی اسرائیلی نیشنل ہے, لیکن یہ بات ثابت ہونی الیکشن کمیشن کے سامنے ابھی تک باقی ہے تاکہ عوام کو پوری تفصیل بتائی جائے. آج جب مریم تقریر کر رہی تھیں تو مریم نے اپنی تقریر میں 2 لوگوں کے نام لے کر تو باقاعدہ الزام عائد کیا اور یہ کہا کہ یہ ایک جو ہے یہ بی جے پی کا بندہ ہے, انڈین نیشنل ہے, دوسرا یہودی ہے اور اس نے عمران خان کی کیمپین میں فنڈ ڈالے. پہلے تو میں آپ کو ان کا وہ سٹیٹمنٹ سنواتا ہوں, پھر ہم نے کچھ ڈاکومنٹ سے چیزیں نکالی ہیں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا. کہا کیا مریم نے وہ 2 ملکوں سے اس کو بہت بڑے بڑے فنڈ آئے. ایک ہے انڈیا بھارت اور دوسرا ہے اسرائیل. بھارتیہ جنتا پارٹی کا وہ ممبر ہے, اس نے اس کو فورن فنڈنگ میں پیسہ دیا. اس کا نام ہے اندرجیت دوسانج, اور جس اسرائیلی نے اس کو پیسہ دیا اس کا نام ہے بیری سی شیپس. دیکھو, جب آپ بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگوں سے فنڈ لوگے تو پھر مودی کی جیتنے کی دعائیں کیوں نہیں مانگی جائیں گی؟ عمران خان نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے, تو جب جرم کا اعتراف کوئی کر لیتا ہے تو اس کے بعد فیصلہ نہیں ہوتا, اس کے بعد صرف سزا ہوتی ہے. ہم نے ایک تھوڑا سا سرچ کی اس کے اوپر کہ یہ نام کہاں سے آئے, یہ 2 نام جو لے رہی ہیں مریم, کیا اس کے اوپر کچھ ہیں شواہد. تو ایک ڈاکومنٹ ہمیں ملا ہے, اس ڈاکومنٹ کے اندر جو تفصیل ہے وہ ایک خاص مدت کے پاکستان تحریک انصاف نے جو امریکہ کے اندر فنڈ ریزنگ کی اس کے حوالے سے ہے. امریکہ میں ایک باقاعدہ فارا لا ہے جس کے تحت آپ کوئی فورن ایجنٹ فنڈز موبلائز کرتا ہے تو اس کی پوری تفصیل پہلے تحریری طور پر رپورٹ کی جاتی ہے, پھر وہ پارٹی اس فنڈ کو لیتی ہے. باقاعدہ ایک لیگل پروسیس ہے جس کے تحت وہ فنڈز آتے ہیں. لیکن پاکستانی الیکشن قوانین کے تحت نہ تو اس کے اندر کوئی کمپنیز نہ کوئی فورن گورنمنٹس ایسی فنڈنگ کر سکتی ہیں, اور اگر کوئی انڈین نیشنل یا کوئی جوئش اس کے اندر پیسہ ڈالے گا تو پھر تو آپ سمجھ لیجئے بہت ہی ممنوعہ قسم کی فنڈنگ اس کے اندر آ گئی. وہ جو ڈاکومنٹ 2010 سے لے کر 2013 کی مدت کا ہے, یہ اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کے اندر ٹوٹل $2.3 ملین کے فنڈز رپورٹ ہوئے ہیں. یہ انڈیویجولز کی رپورٹنگ نہیں ہے. اس مدت کے اندر $50 سے زائد ڈونیشن دینے والوں کی جو تفصیل ہے دیٹ از $2.3 ملین. پریسائز اماؤنٹ اوپر آپ کو مل بھی جائے گی, اگر میں پڑھ بھی دوں تو یہ پوری رقم بنتی ہے $2.34488 ملین, سلائٹلی مور دین $2.3 ملین جو پاکستان تحریک انصاف کو پیسے ملے اسی مدت کے اندر. $50 یا اس سے زائد ڈونیٹ کرنے والے, انہی کے اندر 2 لوگ ایسے ہیں جن میں سے ایک صاحب ہیں بیری سی شنپس, اور یہ نیو یارک کے ریزیڈنٹ ہے جس کے متعلق آج مریم نے دعویٰ کیا کہ یہ جوش امریکن ہے, اور دوسرے ہیں اندر دوسانج اور یہ کیلیفورنیا کے ریزیڈنٹ ہیں. اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ بی جے پی کے سپورٹر ہیں اور انڈین امریکن ہیں. اب یہ چارج جو ہے یہ الیکشن کمیشن کے سامنے ہی ثابت ہو سکتا ہے. الیکشن کمیشن اپنا فیصلہ صادر فرمائے تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا یہ الزام جو مریم نے عائد کیا اور وہ ڈاکومنٹ جو ہم نے دیکھا, یہ ہم نے ایک وہ ڈاکومنٹ دیکھا ہے جو ان کی فورن فنڈنگ سے ریلیٹ کرتا ہے, اسی سے ہم نے یہ 2 چیزیں نکال کے اسکرین کے اوپر ڈالی ہیں. تو اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اسے ممنوعہ فنڈنگ کے اندر شمار کرتا ہے تو پھر یہ ایک سیریس میٹر ہوگا, ایک وہ تلوار لٹک رہی ہوگی تحریک انصاف کے سر کے اوپر کہ اس سے نکلنا کیسے ہے. لیکن اگر یہ الزام, یہ جو چارج ہے مریم کا, یہ درست نہیں ہے. یہ اکبر ایس بابر جو کلیم کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف میں فورن فنڈنگ ہوئی تھی, وہ خود تحریک انصاف کا اس وقت حصہ تھے, تو پھر اس کے اندر جان نہیں ہے. اب یہ بات ثابت کرنا ای سی پی کا یا عدالت کا کام ہے. میں وہ چیز رپورٹ کر رہا ہوں جو ہمارے سامنے شواہد آئے, اس شواہد کی روشنی میں یہ 2 نام اس فہرست میں موجود ہیں, اور اس مدت کے اندر جو اماؤنٹ آئی ہے ٹوٹل اماؤنٹ, اس میں انڈیویجول ڈونیشنز کتنی ہیں وہ میں خود سے نہیں بتا سکتا, دیٹ از $2.3 ملین. اب اس کے اندر مریم نے آج ایک اور اضافی چارج یہ لگایا کہ 23 اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایسے اکاؤنٹس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جن کے اندر ممنوعہ قسم کی, یہی جو جسے وہ کہہ رہی ہیں ممنوعہ فنڈز آئے ہیں. وہ اسٹیٹمنٹ بھی سن لیں, سنوائیے گا جی کیا کہا انہوں نے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے, جو کہ ایک اور قومی ادارہ ہے, اس نے عمران خان کے 23 خفیہ بینک اکاؤنٹ پکڑے.
जो बैंक अकाउंट्स इसने ईसीपी से और पाकिस्तान की आवाम से छुपा कर रखे थे। اور جو اس کا نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ بھی میں ابھی سناؤں گا. وہ پاکستان تحریک انصاف کے جواب جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انہوں نے 6-7 سال کے بعد جمع کروایا اس سے ریلیٹ کرتا ہے. وہ جواب اچھا نہیں ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, یہ تو وہ ایجنٹ ذمہ دار ہے جس نے یہ فنڈز اکٹھے کیے تھے. اٹس ناٹ اے گڈ آنسر, کیونکہ ایک پارٹی باقاعدہ اس کا سیکرٹری ہوتا ہے, سیکرٹری جنرل ہوتا ہے, سیکرٹری خزانہ ہوتا ہے, اس فنڈز کو آڈٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کے اکاؤنٹس آڈیٹڈ اکاؤنٹس کے اوپر سگنیچر کرنے کے بعد دستخط کروائے جاتے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف نے یہ پوزیشن لی کہ ہماری کیونکہ وہاں پر ایک وہ رجسٹرڈ کمپنی کے طور پر یا پارٹی کے طور پر جو فنڈ ریزنگ ہوئی تھی, وہ کنسرن جو ایجنٹس ہیں ان کی رسپانسبلٹی تھی, انہی کی ذمہ داری ہے, ہماری پارٹی کی اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے. وہ سٹیٹمنٹ کیا ہے جو وہ کہتی ہیں کہ میرے ایجنٹس نے پیسہ لیا, وہ بھی سنوا دیں. کہتا ہے میں نے نہیں کیا, مجھے نہیں پتا, سب میرے ایجنٹس نے کیے. واہ 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 واہ, تالیاں بجاؤ تالیاں. دستخط کرنے کا پتا تھا, پیسہ وصول کرنے کا پتا تھا, پانی کی طرح پیسہ سازشوں میں استعمال کرنے کا پتا تھا, منتخب حکومت کو گرانے میں پیسہ استعمال کرنے کا پتا تھا, مگر یہ پتا نہیں تھا کہ کروڑوں اور اربوں اور کھربوں جو آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے. یہ ٹوٹل کانٹیکس ہے جی آج کے پروگرام کا. اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے فیصل واڈا صاحب ہمارے ساتھ ہیں. فیصل واڈا صاحب ویری وارم ویلکم, اینڈ وی ہوپ کہ خرم دستگیر پاکستان مسلم لیگ نواز سے وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. ایک بریک ہم لے لیں, بریک سے واپس آئیں گے تو سوال جواب کا سلسلہ شروع کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں, کیوں 2018 کے الیکشن میں جب آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر آر ٹی ایس کو بند کیا گیا, آپ کیوں خاموش رہے؟ جب آپ کے ادارے یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یرغمال بنا کر ایک نااہل اور تاریخ کے سب سے بڑے نالائق شخص کو سلیکٹ کر کے 22 کروڑ عوام کی قسمت کا مالک بنا دیا گیا. ای سی پی سن لو کہ پاکستان کی عوام تمہیں بھی اس جرم میں شریک سمجھتی ہے. جناب فیصل واڈا صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں آج یہ پی ڈی ایم والوں نے دباؤ بڑھایا ہے کہ فیصلہ ہو, اور آپ کی جو تفصیل اور مریم کا جو دعویٰ ہے کہ اس میں انڈین نیشنل بھی ہے اور اس کے اندر جوش بھی ایک شامل ہے, تو کیا آپ کے لیے مسائل بنیں گے؟ بہت شکریہ ندیم ملک صاحب. ایک تو ندیم ملک صاحب یہ کہ آج جو الیکشن کمیشن پہ اگر یہ پریشر تھا چند درجن آدمیوں کا, تو یہ تو پریشر کوکر سے بھی چھوٹا سا پریشر تھا. نمبر ایک, تو اگر چند درجن اور لے آئیں تو پھر دعا پڑے. چند درجن نہیں, چند لاکھ بھی لیا ہے تو کچھ نہیں ہونا. دوسری چیز یہ کہ مسائل ہیں اس میں, انڈین نیشنل کا نام لیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی اسرائیل اور انڈیا کی فنڈنگ ہے ہمیں. ٹھیک ہے صاحب, سب سے پہلے تو یہ کہ ہم مریم کی بات تو کیسے مان لیں, وہ تو کہتی تھی میری جائیداد بھی یہاں نہیں ہے. وہ یہ بتائیں یہ جو صفحہ نمبر کہہ رہا ہے کہ 14,000 کروڑ روپے ان کے والد کے $800 ملین کے اثاثے ہیں, یہ کس نے کہا ہے؟ لندن کے جو جج نے کہا ہے. لندن کے جج نے آپ کو پتہ کس چیز کا حوالہ دیا کیس کے اندر؟ اٹس دی جے آئی ٹی رپورٹ کانسٹیٹیوٹڈ بائی گورنمنٹ آف پاکستان, سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے سبمٹ ہوئی. میں نے تو بات نہیں کی, اس کے اندر حوالہ دیا ہوا ہے. میں تو آپ کو ہم نے اس کے اوپر $20 ملین کا جرمانہ دے دیا. میری بات یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اچھا چلیں اس کو چھوڑ دیں تو پھر 100 ملین تو مانے نا جس کا 19% ہم نے دیا ہے. بھائی وہ ہماری جے آئی ٹی کا حوالہ ہے, ٹھیک ہے, اس نے ثابت کچھ نہیں کیا. پیسے کس چیز کے دیے تھے انہوں نے اپنے ٹائم کے, اور مشرف کے ادوار میں کس چیز کے پیسے دیے تھے؟ کس چیز کے پیسے دیے تھے؟ میں یہ تو پوچھ رہا ہوں آپ سے, جتنا اس نے ریکوری کا آگے سیٹلمنٹ بتایا تھا $100 ملین کا, کہاں سیٹلمنٹ ہوئی؟ یہ تو جے آئی ٹی کے رپورٹ کا حوالہ دیا ہوا اس نے. مشرف نے اگر بند کر دی لیکن دیے تو اس کا 20% پیسہ نا. اور سر یہ جے آئی ٹی کا حوالہ ہے, جے آئی ٹی کے اوپر اس نے چلا گیا کورٹ کے پیسے کیوں دیے سر؟ سر یہ آپ بتائیں کہ آپ نے کیوں دیا اس کو $20 ملین؟ میں نے تھوڑی دیا سر. کس نے دیا؟ میں تو مشرف کے دور کی پیمنٹ سے نہیں سر, ابھی آپ کی سی سی نے ابھی اپروو کیے ہیں پیسے. وہ تو پینڈنگ پیمنٹ تھی ابھی مہینہ پہلے آپ نے غلط پیسے دیے ہیں اس کو. سر اس کو بھی چھوڑ دیں, وہ بلیک میلنگ سے پیسے لے گیا. اس کو بھی آپ چلے سر, میں نے آپ کی بات 1 منٹ میں سن لیتا ہوں, پھر آپ مجھے یہ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ $703 ملین یعنی کہ 104 ارب روپے شہباز شریف صاحب دے دیتے نیب کو, اور پھر گورنمنٹ میں آ کے کورٹ کے تھرو ریکور کر لیتے. 703 ملین ڈالر انہوں نے نیب کو دیے.
یہ رپورٹ لکھ کے آ رہی ہے بھائی, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. جب فورن فنڈنگ کا پروگرام ہے, لیکن میں اس کا جواب ضرور چاہوں گا. یہ اخبار نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ $7.34 ملین شہباز شریف نے نیب کو دیے تھے, بعد میں ان کو عدالت کے ذریعے کوئی واپس مل گئے. وہ کیا کیس ہے جی؟ نیب لے کر آئے نا ریکارڈ. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے وہ ہیں. کون سا کیس ہے؟ مجھے نہیں معلوم کون سا کیس ہے. یہ تو لکھا ہوا ہے سر. نیب ریکارڈ لے کر آئے. دیکھیے یہ سارا کیس جو ہے, مجھے دکھائے جو اس کا حوالہ تو پڑھ. یہ مشرف نے جو جائیدادیں قبضے میں لی تھی, وہ والا کیس ہے جو بعد میں وہ جو جسٹس افتخار چودھری نے ریلیز کری. بس اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جی. یہ پاکستان میں اسی طرح کا کام ہوتا ہے. سر میری بات سنو, اگر نیب کو دیے تھے نا تو نیب کو آپ اور میں جا کے دیتے. خرم صاحب جا کے دیے بھائی, لوٹا تھا تو دیا نا, اور دے کے واپس کیسے لیا, اور پھر آپ اہلیت بھی رکھتے الیکشن لڑنے کی. اگر اس کا ریکارڈ ہمیں نیب سے مل گیا تو اسٹریٹ ڈسکوالیفیکیشن ہے. اگر کا سوال نہیں ہے, یہ سپریم کورٹ کے اندر کیس چلا ہوا ہے بھائی. اگر نیب کو نیب کی رسید ہم نے لے لی اور ڈسکوالیفیکیشن نیب کو سامنے لے کر آئیں. 2000 میں بھی نیب کی بدنیتی, 2003 میں بھی نیب کی بدنیتی, 2008 میں بھی نیب کی بدنیتی, 2018-19 میں بھی نیب کی بدنیتی. تو نیب کو لے کر آئے نا سامنے, تو سر آپ ریکارڈ پیش کر دیں. سارے نیب کیوں ٹھیک کی 2000 ریکارڈ نہیں, میں کہہ رہا ہوں ریکارڈ پیش کر دیں, ریکارڈ پیش کر دیں. اور جب ریکارڈ پیش ہوگا تو پھر نیب کا سامنے آ جائے گا. خرم صاحب, لیکن اس معاملے میں کبھی آپ لوگوں کے ہاتھ صاف نہیں رہے. التوفیق والا کیس وہاں سے سٹارٹ کر لیں, اور آج تک کی تاریخ میں کبھی آپ کے ہاتھ صاف نہیں رہے. اگر صاف ہوتے تو نیب بھی آج صحیح ہو گئی ہوتی, شاید کسی 10 اور بندوں کو سزا ہو گئی ہوتی. ہم گھومتے ہیں نا, ایک دور آتا ہے تو پکڑ کے اندر کر دو سارا کچھ, $800 ملین, دوسرے دور میں نہیں, کچھ بھی نہیں کیا. دیکھیے معذرت کے ساتھ اس میں آپ لوگوں کا قصور بہت زیادہ ہے. یہ بات ہے, اگر ہم سب کو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ 2000 میں بھی پاکستان کا احتساب کا نظام جو ہے, یا آپ 1997 میں بھی چلے جائیں جب پہلی دفعہ سیف الرحمان کا کون سا, میں وہی کہہ رہا ہوں, اس وقت بھی احتساب مسخ شدہ اور سیاسی انجینئرنگ. آج بھی سیاسی انجینئرنگ. التوفیق بہت گندا کیس تھا, اس کو آپ اگر کور اپ نہ کرتے, اس وقت سسٹم ٹھیک کر لیتے تو شاید 2 بندوں کو سزا ہوتی, لیکن آج شاید نظام بن جاتا. نہیں صحیح بن سکا. تو سر بات یہ ہے کہ جب ہماری حکومتیں نہیں رہیں, 8 سال 10 سال پرویز مشرف کی حکومتیں رہی ہیں, اس کا تو فائدہ ہو گیا آپ کو. اس وقت سامنا کر لیتے نا جی. یہ تو فائدہ ہو گیا آپ کو. فائدہ جس کو بھی ہوا ابھی تک. التوفیق کیس میں تو باقاعدہ سزا ہو جاتی شاید شہباز شریف کو. دے دیتے نا سزا, آج بھی حراست میں ہے نا, دے دیں سزا. اس وقت جس طریقے سے بچے تھے, ابھی اسی طریقے سے نکلے. اصل ایشو یہی ہے, 133 دن آپ نے پہلے شہباز شریف کو پہلے حراست میں رکھا. اس حکومت کے دور میں ایک کاغذ کا ٹکڑا, ایک ثبوت کا ٹکڑا آپ ثابت نہیں کر سکے. ابھی آپ نے پھر حراست میں دیا ہوا ہے مہینوں سے, آپ ابھی تک کوئی کورٹ کے اندر کوئی ثبوت, کوئی شواہد پیش نہیں کر سکتے. آپ ان کے اوپر فارن فنڈنگ کا الزام لگا رہے ہیں. میں اس ٹاپک پہ آ جاؤں, پھر یہ بعد میں ہم یہ براڈ شیٹ کو ڈسکس کر لیں گے. فارن فنڈنگ میں نام لیے ہیں انہوں نے, وہ بیری شنپس اور اندر ڈوسانج کے, پتہ نہیں ڈوسال جو بھی صاحب ہیں. کیا ایویڈنس ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس کچھ ڈاکومنٹس ہیں, میں نے اسکرین پہ ڈالے. ایویڈنس دوبارہ ڈالیے گا جی. کہ امریکہ میں ایک فارن ایجنٹس رجسٹریشن ایکٹ ہے, فارا, جس کو وہاں کی جو ڈپارٹمنٹ آف جسٹس ہے وہ ایڈمنسٹر کرتا ہے. اس کے تحت جتنے بھی فارن ایجنٹس ہیں ان کو رجسٹر ہونا پڑتا ہے, اور ان کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے کہ انہوں نے کہاں سے فنڈ ریزنگ کی. تو یہ جو نام ہے جو لیے گئے, یہ آپ کو فارا کے ریکارڈ میں ویب سائٹ کے اوپر موجود ہیں. یہ پبلک ڈاکیومنٹ, یہ کوئی سیکرٹ ڈاکیومنٹ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے, یہ میں نے وہیں سے اٹھایا ہے, میں اسکرین پہ ڈال رہا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کے ایجنٹس نہیں تھے, عمران خان صاحب نے 6 دفعہ پی ٹی آئی LLC بنائی امریکہ میں, 4 دفعہ بند کی, 2 رہ گئی ہیں جو آج بھی موجود ہیں. سجاد برقی صاحب جو ان کے پی ٹی آئی کے صدر ہیں امریکہ کے, جو عمران خان صاحب کا وائٹ ہاؤس بھی گئے تھے عشائیہ میں, وہ بارہا فنڈ ریزنگ کرتے رہے. ملینز آف ڈالرز کی فنڈ ریزنگ ہوئی ہے. فارا میں اس کا عشر اشیر بھی ڈکلیئر نہیں کیا گیا جو قانون ہے. پہلے بھی جب ان کے اوپر 2014 میں جب یہ کیس شروع ہوا تو پھر ان کو یہ 4 کمپنیاں بند کرنی پڑی, اس لیے کہ ان کو خوف تھا کہ اس میں بہت بڑی ملینز آف ڈالر سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کتنے ملین ڈالر؟ کیونکہ یہ جس مدت کا کیس ہے اس میں $2.3 ملین آئے ہوئے ہیں. جی 2.3 ملین ڈالرز بھی آئے ہیں. اس کے بعد جب محترمہ جو فوزیہ قصوری بھی اور نرگس علی صاحبہ بھی کرتی تھیں, تو ہمارے پاس جو 2 کمپنیز ہیں, ایک جو 5975 ہے فارا رجسٹریشن نمبر, اس نے $2.65 ملین اکٹھا کیا ہے جو ڈکلیئرڈ ہے, اور دوسرا جو 6160 جس کا آپ غالباً ذکر کر رہے ہیں, اس میں $3.27 ملین جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں.
اور اس وقت یہ دو کمپنیاں جو 6160 اور 5975 یہ فارا رجسٹریشن نمبرز ہیں، یہ اس وقت ویلڈ ہیں. اس سے پہلے 687 بھی تھی پاکستان تحریک انصاف کے نام سے، 6859 بھی تھی اور اس کے تحت کتنے پیسے آئے وہاں سے؟ اس کی ابھی ڈیٹیل ہمارے پاس اویلیبل نہیں، وہ ہو جائے گی فارا کا ریکارڈ. لیکن ان دو اکاؤنٹس کو اگر ملائیں تو 3 2 5 اور تقریباً $6 ملین کے قریب ان دو کمپنی سے یہ انہوں نے فنڈز حاصل کیے. تو یہ جو آپ نے فورن نیشنل اس میں آئیڈینٹیفائی کیے ہیں وہ کتنے؟ جی ابھی یہ سارا ریکارڈ دیکھیں نا، یہ تو دو نام ہے نا، بیری شنپس اس میں سے $1 ہوگا، ہو سکتا ہے اس نے $150 یا $1000 دیا ہوگا. ایک صاحب ہیں وہ اندر صاحب جو ہیں، جو آپ کہتے ہیں انڈین نیشنل دیکھیے اس امریکن. میں اہم بات سمجھنے کی، ہم اس کیس میں پٹیشنر نہیں ہیں. پٹیشنر تھے اکبر ایس بابر صاحب. انہوں نے جو ریکارڈ ان کے پاس اویلیبل تھا اس کی بنیاد پہ کہا. پھر چونکہ تحریک انصاف نے شروع اس میں کتنے فورن نیشنل ہیں جو آپ کے پاس؟ جی میرے پاس اس میں ریکارڈ نہیں. فورن نیشنلز تو بے شمار ہے. اب ایشو یہ ہے کہ جو پاکستان ڈوئل نیشنلز ہیں ان کے علاوہ کون سے ایسے لوگ ہیں اور کمپنیاں ہیں پاکستانی ڈیول نیشنلز تو بائی لا ان کو پیسے دے سکتے ہیں پارٹی میں فنڈنگ. یہ کہہ رہا ہوں نا، اس کے اندر جو پرابلم آئے گی کہ اگر اس میں کوئی اندر جیت آ گیا یا اس کے اندر بیری شنپس آ گیا یا کوئی کمپنیز آ گئی ہیں، فورن گورنمنٹ آ گئی ہیں. فورن گورنمنٹس بھی اور فورن سٹیزنز بھی فنڈ نہیں کر سکتے. فورن سٹیزنز تو نہیں کر فنڈ سکتے. نہیں کر سکتے. فورن سٹیزنز کمپنی اور کمپنیاں کوئی بھی کمپنی فنڈ نہیں کر سکتی. تو یہ سارا ریکارڈ تو آپ کے خیال میں اس کی امپلیکیشن کیا ہوگی اگر یہ ثابت ہو جائے کہ بیری شنپس صاحب جو ہیں یہ کوئی جوش امریکن ہیں؟ امپلیکیشن پہلی تو بات یہ ہے جو انہوں نے جواب دینا ہے کہ 6 سال 3 مہینے اور 5 دنوں سے اگر انہوں نے چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دے؟ اگر یہ ثابت ہو جائے تو اس کی لیگل امپلیکیشن کیا ہے؟ جی 2 لیگل امپلیکیشنز ہیں. پہلی لیگل امپلیکیشن تو یہ ہے کہ یہ تمام جو انلیگل فنڈنگ ہے یہ ان کو پی ٹی آئی کو واپس کرنی پڑے گی اور بحق سرکار ضبط کروانی پڑے گی. آسان کام ہے، واپس کر دیں ٹھیک ہے، واپس کر دیں. ان کے پاس تو بہت ملین آف ڈالرز ہیں. دوسرا یہ ہے جو ایشو اٹھتا ہے کہ جب عمران خان صاحب نے ایز ہیڈ وہ سرٹیفائی کیا تھا ایک ایسا ریکارڈ جو کہ غیر قانونی تھا، تو پھر فوری طور پر ان کے صادق اور امین ہونے کے ایشوز اٹھیں گے، ڈسکوالیفیکیشن کے ایشوز اٹھیں گے، اور اس پارٹی کی جو ویلڈ رجسٹریشن ہے جس کے تحت جو الیکشن سمبلز الاٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر سوالات اٹھیں گے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جس ان کی حق میں فیصلہ کرنا ہے پارٹی رجسٹریشن ہے، اگر وہ فورن فنڈنگ ہو تو وہ اس کی رجسٹریشن جو ہے ڈی نوٹیفائی ہو سکتی ہے. لیکن یہ ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کے باہر ہم اس سے کھڑے ہوئے تھے جا کے کہ آپ نے 6 سال 3 مہینے 5 دن لگا دیے ہیں، کوئی تو فیصلہ کریں نا، سامنے لے کر آئے کہتے ہیں جی تحریک انصاف نے سارا کچھ کام ٹھیک کیا. بڑے دن پورے کاؤنٹ کیوں ہیں جی؟ 6 سال 3 مہینے 5 دن. 14 نومبر بڑی گہری محبت کی داستان آپ نے. 14 نومبر 2000 نہیں، ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ جی انہوں نے 6 دفعہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں رٹ کی، ایک دفعہ اس رٹ کے خلاف اپیل بھی کی جب انہوں نے لوز کر دیا. اسی طرح ان کو 20 دفعہ اسکروٹنی کمیٹی نے جمع کرائیں تو ریکارڈ نہیں جمع کرا. اگر یہ فورن فنڈنگ شامل ہو گئی، آخری بار بار اسکروٹنی کمیٹی کو اپلیکیشن دیتے ہیں کہ ہم جو کاغذ دیں گے اسے سیکرٹ رکھیں، تو پھر سوال اٹھے گا سر یہ اگر آپ نے چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دے؟ یہ تو پبلک ڈاکومنٹ. اگر فورن فنڈنگ اسٹیبلش ہو جاتی ہے، جو نام ہے یہ دستیاب ہے اس ڈاکومنٹ کے اندر، میں نے وہیں سے اٹھائے. ندیم علی صاحب میں بھی سوالوں کو اسی طرح جواب دے دوں. ایک تو آپ نے جیسے فرمایا کہ جی آئی ٹی کے بیسس پہ شہباز شریف کے کیس میں کوئی جی آئی ٹی کا ذکر نہیں ہے میرے پاس. آپ نے یہ شہباز شریف والے کیس کے نہیں، یہ $820 ملین جو ابھی آپ نے حوالہ دیا براڈ شیٹ کا. تو شہباز شریف نے $7.35 ملین دیے نیب کو اور نیب سے واپس لے. اس میں تو کوئی کلیئرٹی، یہ مجھے آپ بتا سکتے ہیں پاکستان میں کون سا قانون ہے جس میں سیاست دان نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو جس کا ادارہ یہ ریکوری کرنا، افتخار چودھری نے کس بنیاد پہ وہ فیصلہ کیا؟ تو پھر آپ جسٹس افتخار چودھری صاحب کو بلا کے پوچھیں. سر آپ پوچھیں نا، میں تو جسٹس فارمر سے کیسے پوچھ سکتا ہوں؟ ان سے میں پوچھوں آپ نے ججمنٹ کیوں دی؟ میں ان سے نہ پوچھوں انہوں نے چوری کر کے واپس کیسے پیسے لے لیا، پھر کریڈٹ کیسے ہو گئے؟ سپریم کورٹ سے فیصلہ کیسے لے لیا انہوں نے؟ سر یہ کیا جسٹس قیوم آپ بھول گئے، سیف الرحمان آپ بھول گئے، سب بھول گئے. یہ تو پھر نیک لوگ افتخار چودھری سے بھی ایسے فیصلہ لیا جیسے جسٹس کیوم سے لیا تھا. سر میری بات سنیں، جسٹس کیوم سے تو کیا تھا جو آپ کو پتہ ہے. نثار سے فیصلہ لیا صادق امین، جسٹس صادق اس سے بھی ایسے ہی کرتے تھے. نہیں دیکھیے نا بات ہے، ثاقب نثار صاحب نے ایک غیر قانونی تعمیر جو ان کے گھر کی ہے 25 سال رہی اور کہا جس کو اور $106 فی اسکوائر فٹ کے اوپر آپ نے افتخار چودھری سے پھر ویسے ہی فیصلہ لیا. نہیں، میں یہی کہتا ہوں آپ نے تو برابر کر لیا نا کہ ان کو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر الزام لگانے سے پہلے سوچ لیں کہ انہوں نے بھی اس طرح کے فیصلے لیے ہوئے جن کے اوپر بہت گہرے سوال. بوڈا صاحب اگر یہ فورن فنڈنگ ثابت ہو جائے تو اس کی امپلیکیشن کیا ہے؟ میرا سوال سر سن لیں. میرا سوال یہ ہے کہ میں آپ کے توسط سے قوم سے مخاطب ہوں. قوم کو میں بتا رہا ہوں کہ یو کے کا جج، میں نہیں اور آپ نہیں، یو کے کا جج یہ کہہ رہا ہے کہ $7.3 ملین یعنی کہ 104 ارب روپے شہباز شریف نے شادی کے بینڈ باجے بجانے کے لیے نیب کو دیے تھے، اور نیب کو دینے کے بعد آپ نے کنوینشن کر لی
کہ آپ نے جرم کیا سر اگلا ٹھیک ہے، حصہ اور بھی اس تو کے بعد پڑھا پھر جی لے کہ لیے افتخار اور چودھری پھر کے الیکٹ ہوتے ووٹ رہے واپس کیوں کر ٹھیک ہے دیے؟ سر یہ تو میں دیکھیں میری بات سنیں، میں چوری کی بات کر رہا ہوں، آپ کہیں آرڈر کیوں لیا؟ مشرف آرڈر مشکل نے- کا آرڈر برا ہے یا چوری بری ہے؟ مشرف نے ملٹری ٹیک اوور نہیں، کے بعد سر وہ جو بھی غلط تھا، جائیدادیں ان کی لی وہ تھی، غلط ہے، ملک میں صاحب نے ایک جسٹیفائی فیکٹ کیا۔ میں اپنے بھائی کو انٹرپٹ نہیں کریں گے، ایک فیکٹ دیکھیے، دو جو ڈیسیشنز ہیں وہ برطانوی کورٹ کے فیصلے نہیں ہیں، وہ ایک آربیٹریٹر کے فیصلے جج کے ہے نا، سنیں نا جج جی، ہے وہ سر۔ جج نہیں ہے سر، اینٹنی ایونز جج نہیں ہے. نہیں سر وہ گجر نہیں بیچتا تھا، نہیں 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 سر وہ میری بات ٹھیلے کے اوپر، دیکھیے، پھر اس کی حیثیت کیا ہے پھر اس کی؟ نہیں سنیں، اس کی حیثیت یہ ہے، اس کی حیثیت وہ ہے کہ جب جسٹس مولڈر نے اس فیصلے کے اوپر اپنی ٹیکنیکل رائے دی ہے، لیکن یہ جو دو فیصلے ہیں 2016 کے اور 2018 کے، یہ ایک آربیٹریٹر کے فیصلے ہیں، ناٹ اے سٹنگ جج آف دا ہائی کورٹ. آربیٹریٹر نے یہ تو کہا نا کہ جج شہباز پاور۔ شریف نے نیب کو 7.34 ملین ڈالر یہ تو دیا تھا۔ آربیٹریٹر لکھا ہوا ہے کے سامنے سر، تو ہم تو کیوں پیش ہی دیا؟ نہیں ہوئے نا. آپ نے کیوں دیا 7.34 ملین ڈالر؟ مجھے نہیں معلوم یہ کون سا ہے، کون سر، سا پڑھ کے بتائیں گے۔ سر یہ لینا سر آپ پڑھ لیں تاکہ نہیں آپ جی، کو میں نہیں لگے میں غلط نہیں بول رہا، سب انڈر لائن یہ اگلا پیج بھی ہے۔ یہ اس ججمنٹ کا ہے جی، وہ براڈ شیٹ والی ججمنٹ کا حصہ ہے۔ دیر از ایویڈنس دیٹ ان 2001 اینڈ 2 شہباز شریف میڈ سبسٹینشیل پیمنٹس ٹو نیب totaling up to Rs 440 million, about $7.35 million, and there was some dispute at the liability hearing as to whether those are assets recovered by NAB for the purposes of Article 4 of the ARA. Respondents contention آگے پھر لمبی بات ہو جائے گی، لیکن یہ دیے نا سر، ججمنٹ کے اندر اس نے نیب حوالہ کو دیا۔ دینے کے بعد یہ نااہل کیسے نہیں ہوئے اور نیب سے واپس کیوں لے لیے؟ جرم جب ثابت ہونے کے بعد اور الیکشن لڑتے رہے اور قابض اعلیٰ بنتے رہے، باقیوں کے لیے قانون کچھ اور تھا۔ چوری کے بعد بھی آپ ایک گورنمنٹ آفیسر چوری کریں تو آپ کہتے ہیں تم زندگی میں نوکری نہیں کرو گے۔ سر انہوں نے تو چوری کی، وہ تو چلو پکڑے ہوئے آج کل اندر ہی ہیں، نہیں شاید اندر آپ نہیں ہے سزا سر، دے دیں۔ اس کیس آپ نے اندر کیا ہوا ہے نا، اس کیس میں بھی سزا دے دیں۔ 7.3 ملین کے اوپر ابھی تو اس کے اوپر چلنا ہے، ہم نے کیس بنا کے ڈالنا ہے، سپریم کورٹ میں جانا ڈالیں ہے۔ اس پہ بھی، ڈالیں نا عمر ملک صاحب، اس پہ بھی عمر قید سوال ہے۔ یہ ہے، نہیں دیکھیں نہیں، اس پہ عمر قید ہے، عمر کیسی بنتی ہے؟ اس پہ پھانسی بنتی ہے۔ پھانسی بھی لگائی ہے، میری لیکن آپ گزارش فورن ہے، فنڈنگ کا غریب جواب کا جو دیں۔ حال کیا ہے، سر فورن فنڈنگ کا جواب تو دے دیں۔ 14,000 کروڑ فورن روپے فنڈنگ کی کا چوری، جواب نہیں دینا۔ 14,000 میں دے رہا ہوں، میں ہر جگہ کوئی نہیں دے رہے آپ سر، آپ نے 15 منٹ لیے، میں بھی لوں گا۔ سر دیکھیں سر 7.5 منٹ دے دیں مجھے، سر دیکھیں میری بات اس 7.5 ملین ڈالر کے اوپر آپ انہیں عمر قید دے دیں یا پھانسی دے دیں۔ سر میری بات ہے، مجھے کوئی 14,000 اعتراض کروڑ نہیں۔ روپے نواز شریف کا لکھا ہوا ہے، 800 ملین ڈالر کا، وہ آپ کہتے ہیں جے آئی ٹی نے وہ بنایا۔ جے آئی ٹی کی رپورٹ JIT ہے، کا سورس ہے نا، سب کچھ جھوٹ ہے، وہ جے آئی ٹی کی رپورٹ سب کچھ جھوٹ ہے، تو پڑھیں بھائی اس پھر کا مجھ سے پیرا، بھاگے ہوئے کیوں ہیں؟ پڑھیں اس کا پیرا، سر مجھ سے بھاگے ہوئے کیوں ہیں؟ پڑھیں اس کا پیرا، مجھ سے بھاگے ہوئے کیوں ہیں؟ سر پڑھیں اس کا سر مجھ پیرا۔ صاحب کیوں بھاگے ہوئے؟ براڈ آپ نے شیٹ کیا؟ فنڈنگ کا اب فورن فنڈنگ کی فورن فنڈنگ، فورن فنڈنگ کے اندر سر 40,000 اکاؤنٹس کی بینک سٹیٹمنٹ، میں ان کو چیلنج دیتا ہوں، پورے پاکستان میں کوئی پولیٹیکل پارٹی 40,000 کیا 4,000 صفحے لا کے دیتے بینک سٹیٹمنٹ۔ بیری شنیپ کا نام سر میری بات سنتے ہیں، فورا فنڈنگ کی لسٹ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ سر 40,000 بینک اکاؤنٹ، وہ اندر دوسان کا نام بھی فورن فنڈنگ کی لسٹ کے اندر لکھا ہوا کے ہے۔ پاس چلا جاؤں گا، پھر وہ مودی کے پاس چلا جاؤں گا، جائیں نا، لے کے آئیں، بتائیں ان کا جندل سے سر میں کتنا سوال تو میرا سن لیں، میرے جواب تو سن لیں سر۔ میں کہہ رہا ہوں 40,000 اکاؤنٹس کی ڈیٹیل، نام، عطا پتہ اور بینک سٹیٹمنٹ دیے، یہ 4,000 لے ہیں، 400 لے ہیں، نہیں لا سکتے۔ اور یہ فنڈ ریزر تحریک انصاف نے شروع کیا ہے، عمران خان صاحب نے شروع کیا ہے کہ کس طرح ڈائلنگ کرتا ہے، کس طرح سیٹ بیچتی ہے، کس طرح ڈنر کے اندر ٹکٹ بیچنا ہے فرنٹ رو، اسی طرح تو شوکت خانم کی چیریٹی اس میں بیری شنیپس ہے، سر مجھے کیا پتا بیریس اس میں اندر دوسانج ہے، انڈین نیشنل ہے اس کے اندر۔ سر یہ کمال بات کر رہے ہیں سر، اب ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ سامنے آ جائے، ہم ہی تو گئے ساری 40,000 چیزیں لے کر۔ فارا کی ویب سائٹ کے اوپر یہ سر پڑھا مجھے ایک بات ہے، یہ کیوں نہیں جواب لے کے جا رہے؟ ان کے قائد نے نواز شریف نے 5 کروڑ روپے پارٹی فنڈ میں ڈالا، ادھر سے نکال لیا، یہ کیوں نہیں جا رہے اپنے جواب ادا کر رہے؟ پیپلز پارٹی کیوں نہیں جا رہی؟ ہم تو چلے گئے نا۔ نواز شریف فی الحال تو پاکستانی نیشنل ہی، جب تک وہ برطانوی پاسپورٹ نہ لے لے، سر ابھی تو ہم لیکن کہہ رہے یہاں ہیں، 2 فورن نیشنل کا مجھے ایک بات ہے، تذکرہ نواز ہے۔ شریف فورن نیشنل پاکستانی، کی کتنی فنڈنگ ہے؟ نواز شریف پاکستانی نیشنل ہے، انہوں نے 5 کروڑ روپے اپنی پارٹی فنڈ میں ڈالے اور اسی پارٹی فنڈ سے نکال لیے نا۔ واہ، یہ بتائیں کہ یہ allowed ہے؟ کتنے یہ فورن allowed ہے؟ کتنے یہ فورن allowed ہے نیشنل سر؟ نے فنڈ کیا، سر وہ آپ ان سے پوچھے گا۔ نہیں تو آپ سوال کریں نا ان سے، آپ مجھے بتائیں آپ کتنے 14,000 فورن نیشنل 14,000 نے، ارب کی تو نہیں سوال کر رہے، مجھ سے آپ سوال کر رہے ہیں کتنے فورن نیشنل نے، جوئش کا کتنے فورن نیشنل نے فنڈ کیا سر اس میں کیمپین کوئی کے اندر؟ اکاؤنٹنٹ ہوں سر، میں تو کون تھا آڈیٹر نہیں ہوں، accountant؟ مجھے کیا accountant پتا کون تھا سر، میں نے 40,000 آدمیوں کی ڈیٹیلز دے دی ہے، جب الیکشن وہ کا رزلٹ 40,000 آ میں جائے کتنے گا۔ فورن نیشنل تھے؟ جی سر اس میں فورن نیشنلز کتنے ہیں؟ مجھے کیا پتا سر، میں کوئی آڈیٹر تھوڑی ہوں سر،
خرم صاحب آپ بتا سکتے ہیں کتنے فارن نیشنل؟ جی یہی 1 کروڑ ہے ان کے حساب سے. اس لیے تو ہم آج الیکشن کمیشن کے سامنے نہیں گئے آپ سامنے, یہ بھی جھوٹ بول رہے کرنے گئے ہیں نا. آپ خدا کی آپ قسم تو نہیں گئے ہیں. تقریریں کر کے آگے ہیں وہاں, تو ہم دیکھتے رہے کہ آپ جا کے وہ یادداشت دے دیں, وہاں تو آگے گئے نہیں. مقصد یہ ہے سر 1200 آپ تقریریں کر کے کیوں واپس آگے, وہاں گئے کیوں رہی ہے, یہ بھی ہم جھوٹ ان کے سامنے کھڑے تھے کیا؟ آپ تقریریں کرتے رہے, وہاں جا کے وہ یادداشت دے دی تھی کہ بھائی یہ یادداشت ہے ہماری, فیصلہ دو. سنیے نا جی, دیکھیے وہ تو دی نہیں آپ نے. تحریک انصاف کی طرح ہم نے جنگلے نہیں توڑے, ہم نے اسلام آباد پولیس کو زد و آپ نے کوب نہیں کس کو کیا. یادداشت دی الیکشن کمیشن میں؟ اگر ہم تحریک انصاف کے نقش قدم سے ہم ڈنڈے لے کر الیکشن کمیشن کی عمارت پر قبضہ کر لیتے نا, پی ٹی وی پہ قبضہ آپ کیا, الیکشن ہم نے تو نہیں کمیشن کیا. کے گیٹ کیپر کوئی جا کے گارڈ کو یادداشت دے دیتے, آپ نے دی کسی کو؟ جی ہم نے یادداشت بھی دی ہے. کس کو دیا ان کو, ان کے افسر موجود تھے 5 کس بجے افسر کو؟ وہاں جو ان کے جو بھی چیف الیکشن کمیشن. اب آپ کو شام میں جا کے وہ 4 صفحے آپ نے ریلیز کیا, آپ تو اس کی بلڈنگ کے قریب ہی نہیں گئے. یہ جس کو آربیٹریٹر کہہ رہے ہیں وہ جج ہے, یو کے کا جج. یہاں بھی جھوٹ بول رہے ہیں, یہ اسپن کرتے ہیں بال کو, جیسے مریم نواز کی یہاں نہیں کوئی جائیداد تھی, وہاں نہیں تھی, بینیفیشری ہونے نکلے نواز ملک صاحب, یہ ہے وہ ملک صاحب, جس سے ہم نے لیے تھے. میرا اسی پر فیصلہ کر لیں کہ جو آربیٹریشن نہیں آربیٹریشن کا پہلا صفحہ پڑھیں, از اٹ اے ججمنٹ آف دا کورٹ؟ اٹ از ناٹ اے ججمنٹ آف دا اب آپ جج سے ہٹ گئے. اٹ از ناٹ اے ججمنٹ آف دا کورٹ. سر میں نے آپ کو ثابت کر دیا, میں اپنی بات پر کھڑا ہوں. جھوٹ آپ بول رہے ہیں, الیکشن کمیشن جھوٹ آپ بول رہے ہیں. کہاں بھی نہیں گئے آپ. اینٹنی ایونز کا فیصلہ کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے. پڑھ دیں. کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے. کس طرح پڑھوں, میں تو دکھا رہا ہوں جج ہے سر. اب وہ کہہ رہے ہیں ایونز کا فیصلہ کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے, آپ اس کا پہلا صفحہ پڑھ لیں. مزے کی بات یہ ہے کہ اس معاملے میں آپ دونوں کے ہاتھ صاف نہیں ہیں, ان کے فارن فنڈنگ میں ہاتھ صاف نہیں ہے, آپ کی اپنی جائیدادوں میں ہاتھ صاف نہیں ہے, معذرت کے یہ تو ساتھ. آپ کی ججمنٹ ہے, ٹھیک ہے, معذرت کے ساتھ. لیکن التوفیق سے لے کر آج تک میں نے سارے فیصلے پڑھے ہیں, آپ کے ہاتھ صاف نہیں ہے. میرا اس معاملے میں کنسرن ہے. نواز شریف کا آج تک یہ اسٹیبلش نہیں ہے کہ ہمیں تو یہ بھاشن دیا گیا تھا کہ حکمران کا احتساب پہلے ہوگا. ان کا ہونا چاہیے, حکمران کا احتساب پہلے ہوگا, آپ کا بھی ہونا چاہیے, ان کا بھی ہونا چاہیے. جج ہے نہیں. میں پھر کہتا ہوں کہ یہ جو آربیٹریشن کا فیصلہ ہے یہ کورٹ کی ججمنٹ نہیں ہے. وہ جج تو ہے, وہ کورٹ کی ججمنٹ نہیں ہے. اچھا, میں اس پر جج جو ہے وہ آربیٹریٹری کے اوپر بیٹھ جائے تو وہ جج نہیں ہے, وہ پیون ہے, وہ اپنی کرسی پہ آگے بیٹھ جائے تو وہ جج ہے. یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں سر ندیم ملک صاحب, میں کتنا شکایت کروں سر, یہ تو گوگل کی خبر ہے, میں دے رہا ہوں, گوگل چیک کرنے آپ. اپنی ہماری جی آئی ٹی رپورٹ کی ہائی کورٹ سر باڑ میں گئی جی آئی ٹی, آپ نے مجھے یہ بتا دیں پیسے اپروو کر کے کیوں دے دیا سر, مجھے 104 ارب روپے کا بتا دیں, 800 ملین کا بتا دیں, $820 ملین جی آئی ٹی کی رپورٹ کے اوپر آپ نے اس کو پیسے $20 ملین کیوں دیا سر. 104 ارب روپے نیب کو دے کے کیسے وہ الیکٹ ہوا, یہ بتائیں, کیسے ججمنٹ مل گئی اس کو واپس سب پیسے ہو گئے, یعنی کہ آپ چوری کریں پولیس ریکور کرے گی, بتائیں آپ سے جا کے واپس پیسہ لے لیں اور واپس الیکٹ ہو جائے. افتخار چودھری صاحب کو فون ملاؤں یا آپ بتائیں. ساری بات یہ ہے کہ ابھی تک میرے بھائی نے اس بات کا جواب نہیں دیا کہ جب آپ اس آربیٹریشن کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر جاتے ہیں اور اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی باتیں ہیں کہ آپ کی حکومت نے اس کمپنی جو کہ بینکرپٹ تھی اس کے ساتھ کیا ڈیل کی, دوبارہ نئے آپ نے جو ہے معاہدے لکھوائے, کس نے جا کر ان سے جو ہے رشوت مانگی, یہ بات تو سارے سوال کھولیں گے. وہ تو شرمندہ کرتا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے, وہ کہتا ہے آ کے میرے سے کمشنیں مانگتے رہے, کٹ مانگتے رہے, بتاؤ کتنے پیسے دو گے. ان سے یہ بھی پوچھیں کہ اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی آف دا کیبنٹ نے 4 نومبر کو کس طرح $2.3 ملین اپروو کر سر کیسے کیے, $1.5 لاکھ پاؤنڈ کی جو لیگل فیس تھی وہ کس طرح اپروو کر دی, اور جس کابینہ کا میرے بھائی حصہ ہے اس کابینہ نے ای سی سی کے اس فیصلے کی توثیق کیسے کر دی وہ بتائیے. یہ سارے اس میں شریک جرم ہیں کہ جناب وہ $30 ملین جو ہیں نہیں, یہ تو پیسے آپ نے یونائٹڈ بینک لمیٹڈ کے کمرشل اکاؤنٹ میں کیسے چلے گا, آپ نے اپروو کر کے دیے. میری بات کیسے چلے گا, میری بات آپ نے پیسے کیوں دیے سر, میری بات سنیں, میں ابھی دستگیر صاحب کو آپ گاڑی سے نکال کے رسا دوں گا, مجھے تو وہ ابھی پھانسی پہ ٹانگ دیں, میں اپنے کنسنٹ سے کہہ رہا ہوں. میرا قصور یہ ہے کہ میں جب چوری کو ثابت کرتا ہوں اس رسے کے, اچھا خرم رسے کے 2 سرے ہوں گے, خرم دستگیر ایم این اے ہیں, رسے کے 2 سرے ہوتے ہیں. خرم دستگیر صاحب ایم این اے نہیں ہے, وہاں بیٹھے گے تو ایم این اے, وہاں جائیں گے تو منسٹر ہے, وہاں جائیں گے تو پولیٹیکل پارٹی کے ممبر ہے. یہ سر نہ کرے نا, آپ نے کہا الیکشن, میں چھوٹی سی بات کروں, الیکشن کمیشن کے پاس گئے آج ہم, وہاں بھی نہیں گئے. اب آپ کہتے ہیں ہم وہاں کھڑے, آپ کی سی سی نے پیسے کیوں اپروو کیے, کیونکہ سر مجھ سے آپ سوال کرنے سے پہلے پابند ہیں کہ آپ یہ سوال کریں کہ جو آپ نے چوری کی اور چوری کا مشرف نے جو آرڈر کیا وہ کیا ڈریل تھی جس کے وجہ سے مشرف نے یہ ریورس کیا اور قوم کا پیسہ ضائع کیا,
اور مجھ سے آپ جو پوچھ رہے ہیں وہ ان کی بدولت میرے ایسٹس پلیج ہیں, وہ اس پہ چارج لگا رہے تھے, میرے پاس تو کوئی چوائس ہی نہیں تھی. میں چور ہوں, میں نے پیسے ریکور کیے, میں نے پیسے اپنے بچانے کے لیے عمران خان کے لیے دیے. ان کی چوری ہے, مشرف کی ڈیل ہے, این آر او ان کو ملا, عمران خان این آر او نہیں دے رہا, اپنے ایسٹس پلیج کیے ہوئے وہ گروی رکھے ہوئے. میں اپنا پی آئی اے دے دوں, مثال دے رہا ہوں, اپنا ٹی وی اسٹیشن دے دوں. ارے پی آئی اے تو آپ نے دے دیا معذرت کے ساتھ, اتنی قابلیت تھی آپ سر کی. میں ندیم ملک صاحب, آپ کے وزیر نے پہلے پائلٹ کے اوپر دھیان دے کے ہمارا بیڑا میں غرق آپ کو کیا. بتا دوں, اس کے تار کھولے آپ, پھر اس کی مجھے پھانسی پہ چلا دیں, جو بچ جائے اس میں عمران خان کو چلا دینا. جنہوں نے گناہ کیے وہ سوکار کر کے بیٹھے ہوئے, مجھ سے سوال ایسے کر رہے ہیں جیسے میرے چیئرمین نے چوری کی ہے, میرے لیڈر نے چوری کی ہے. پاکستانی قوم جلدی آپ ساروں کے ساتھ یہی کچھ کرے گی. جس طرح ملیشیا میں جس طرح پاکستان کا جہاز مسافروں سمیت انہوں نے پکڑ کے بند کیا, اور آپ کے وزیر کو ابھی تک سزا نہیں ہوئی, وہ بھی ان کا ایگریمنٹ سائن کیا, اور آپ کے چیئرمین پی آئی کو سزا نہیں ہوئی, اس کے اوپر یہ کچھ ہوگا. ایگریمنٹ سائن میں نہیں لایا جہاز, آپ نے جہاز ان کا جو جہاز ہے خاقان عباسی صاحب کا, میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ 1200 روپے گھنٹے میں, اور پی آئی اے کے جہاز انہوں نے لیے $2700 پر گھنٹے میں. تو دیوالیہ تو اسی تھی پی آئی اے کا ہو گیا, جنازہ تو اسی تھی نکال لیا. آپ کی کمیشن کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑا. جی نہیں, اگر میں تو سر پائلٹ کی خبر دے رہا ہوں, میرے پاس کرا لیں آپ. اس حکومت کو جہازوں کی لیز دینا بھول جاتا ہے, اس حکومت کو کووڈ کی ویکسین جہاز ہمارا کیوں پکڑا گیا, اس کا جواب ڈائریکٹ. اس لیے کہ انہوں نے لیز پیمنٹ, دیکھیں کیا یہ جس دن ان کی حکومت آئی تھی تو پاکستان اس سے پہلے قائم نہیں تھا کیا؟ اس سے پہلے پچھلی حکومتوں نے معاہدے نہیں کیے ہوئے تھے؟ یہ نیا پاکستان, ان کا فرض تھا کہ جو ان کی رسپانسبلٹی ہے اس کو پورا کریں. اب دیکھیں نا, انہوں نے جب آپ اپنی رسپانسبلٹی پوری نہیں کرتے تو پاکستان کی نموشی کرتے ہیں. اب ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ کووڈ کی ویکسین حاصل کرتے, انہوں نے نہیں کی. جہاز کیوں پکڑا گیا؟ جہاز اس لیے پکڑا گیا کیونکہ اس حکومت نے جو لیز پیمنٹ کرنی تھی وہ نہیں کی. اسی طرح جب ایل این جی منگانی تھی, آج پاکستان میں صرف وہ ایل این جی آ رہی ہے جو ہم جس کا کانٹریکٹ ہم نہیں ہوا. آپ کے خیال میں ان کی نان پیمنٹ کی وجہ سے؟ ان کی نان پیمنٹ آپ بڑا کلیئر ہے, بڑا واضح ہے. $14 ملین آپ نے نہیں دیے جی. یہ نان پیمنٹ تو آپ انہوں نے سر میری بات, آپ کو فٹافٹ براڈ شیٹ والے کو پیسے بھجوا دیے نومبر میں اپروو کر کے, 30 نومبر میں پی آئی اے کا جہاز بند کروا دیا آپ نے. ملک صاحب مجھے ایک بات بتائیں, براڈ شیٹ کو پیسے کیوں دیا؟ مجھے اس کا جواب دے دیں, میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی آپ نے خاقان عباسی صاحب نے اپنی ایئر لائن کا جہاز تو $1200 پر گھنٹے میں لیا اور پی آئی اے کا $2700 پر گھنٹے میں لیا. اس کا جواب پوچھیں آپ, ڈالیں ان کو پھانسی پہ. شاید خاقان کا جہاز بھی پکڑ لیں, لیکن خدا کے نام پہ پی آئی اے کو جس طرح آپ نے بند کروایا. سر ہم تو قرضے دے کے بھر گئے, کہاں سے لائیں اتنا پیسے, نوٹ چھاپے کہاں سے لائیں؟ کا جہاز پکڑ لیں. ان کے لیے وہ قرضوں کے ہم قسطیں ادا کریں, بینک ڈیفالٹ, ملک ڈیفالٹ ہو تب بھی ہم اس کو بچائیں, کووڈ سے نکال کے لائیں ملک کو. تو کووڈ میں ڈالا انہوں نے, نکالا آپ نے نہیں. سر دیکھیں ندیم ملک صاحب, دیکھیں اگر آپ نے, سر میں نے تو آپ سے بھی کہا ہے کہ اس کی تار نکالیں. ہم گناہ گار ہیں, 2 سال کے اندر ہمیں پھانسی دے دیں. یہ نیک لوگ ہیں, ان کو واپس لے آئیں, ان کے کیسز معاف کریں, کندھے پہ چڑھائیں, ان کے آگے اور بھی ایک ایسا مائک ہے. اور 11 پارٹیاں جو آج کھڑی ہیں, 11 پارٹیاں جو آج کھڑی ہوئی ہیں ساتھ, انہوں نے پاکستان میں نیکی فرشتوں والا کام کیا, ان کو تاج پہنائے, ہار پہنائے. حکومت جو ہے ملک صاحب, جو آرمی کو بھی گالیاں دے, جوڈیشری کو بھی گالیاں دے, حکومت صحیح چلا رہے ان کو بھی گالیاں دے, ایمانداری کا کام عمران خان کرے ان کو بھی گالیاں دے, ان کے اوپر کوئی سوال نہیں ہے. ملک صاحب اگر کوئی حکومت جو ہے, اگر میں تو نہیں دوں گا اس کا جواب. نہیں, ان کے تو ہاتھ صاف نہیں ہے. میں تو پہلے کہہ رہا ہوں ہاتھ صاف نہیں, گردنیں بھی اڑانی چاہیے. ان کو سر عام سڑک پہ پھانسی پہ ڈالنا چاہیے جو انہوں نے ملک کے ساتھ کیا ہے. چوری کا اماؤنٹ تو دیکھیں 20,000 کروڑ, 20,000 کروڑ, 20,000 روپے, 20 لاکھ. سر 20,000 کروڑ بہت بڑی رقم ہوتی ہے سر, اس میں لکھا ہوا ہے, میں تو نہیں کہہ رہا. 20,000 کروڑ نہیں لکھا. $800 ملین تو ابھی اس کے حساب سے ہے. 800 ملین $800 ملین جے آئی ٹی کا نمبر ہے, اس کو مت کوٹ کریں. سر میری بات سنیں, یوزلیس نمبر. جب آپ سپریم کورٹ میں ثابت کر کے ان کو سزا دے دیں, سر $800 ملین ریکور کر لیں, میں آپ کو شاباش دے دوں. سر میں یہ ردی کا ٹکڑا, چلے میں چپ جاتا. جب تک یہ رپورٹ ہے جے آئی ٹی کی تب تک یہ ردی کا ٹکڑا. خط لائے, یہ بینیفیشری اونر کیوں نکلے, قطعی خط کیوں لائے, یہ وہ شواہد جو کہے تھے اسمبلی کے اندر کیوں نہیں لائے, کیوں قطعی خط کے پیچھے کیوں, تو مجھے آپ کو بنا ہوا کیلیبری کوئین کیوں بنا پڑا. میرا ایک سوال ہے, ہاتھ صاف نہیں ہے. میرا ایک سوال ہے, یہ بتا دیں کہ نواز شریف کو کورٹ نے ڈسکوالیفائی کیوں کیا؟ ان کے کام اچھے نہیں تھے جی. نہیں وہ فرشتے تھے. نہیں, ان کو صرف 10,000 درہم جو انہیں اپنے بیٹے سے لیے بھی نہیں, اس کو کورٹ نے زبردستی ایسٹ ڈکلیئر کر کے ان کو ڈسکوالیفائی کیا. پاکستان کی تاریخ کا غیر منصفانہ ترین فیصلہ ہے. آپ قطری خط کیوں لائے تھے؟ وہ تو قطری خط تو کورٹ نے کنسیڈر نہیں کیا. آپ لائے کیوں تھے؟ کورٹ نے کنسیڈر نہیں کیا. آپ تو لائے تھے نا جی. کون لے کر آیا؟ نواز شریف لے کر آیا. وہ اچانک قطری کو یاد آیا اور اس نے کہا کہ مجھے خواب میں ملے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ میرے پوتے حسین کو دے دینا. یہ کوئی لیگل جسٹیفیکیشن نہیں ہے. آپ کے ہاتھ اس معاملے میں صاف نہیں ہے. آپ کہہ دیں, لیکن نواز شریف کو قطری خط کے اوپر سزا نہیں ہوئی.
نواز شریف کو پاناما کے اوپر خطا نہیں ہوئی. نواز شریف کو 10,000 درہم جو نہیں بھی لیے اس کو زبردستی اثاثہ ڈکلیئر کر کے, اس کا مطلب ہے پاناما کے اوپر تو ان کو ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوئی سپریم کورٹ سے. دوسرا ایشو یہ ہے, دیکھیے اس حکومت نے جواب دینا ہے, اس حکومت نے جواب دینا ہے کہ انہوں نے 2.5 سال میں 15,000 ارب کے قرضے کیوں لے لیے ہیں. کیا وجہ ہوئی ہے کہ ان کو جواب قرضے اتارنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں, سنیں نا, قرضے اتار کر بھی یہ نیٹ 15,000 اور لے لیا. ملک صاحب اس طرح کا ڈرامہ نہ کریں. اس حکومت کو جواب دینا ہے کہ پاکستان کا سرکولر ڈیٹ جو ہے جو 1056 پر چھوڑ کر گئے تھے وہ آج 2400 ارب روپے کیوں ہو گیا ہے. اتنی بڑی آفر آج آٹے کی قیمت جو ہے مجھے بتائیں عمران خان صاحب, میں کہتا ہوں نواز شریف صاحب, چینی کی قیمت جو 55 چھوڑ کر گئے تھے وہ آج 100 کیوں ہو گئی ہے. ہمیں بتا دیں گھی کی قیمت جو ہے جو 110 پر چھوڑ کر گئے تھے وہ 250 کیوں ہو گئی. پاکستان یہ بتائیں سر, $703 ملین نیب کو دے کر واپس لیے, بجلی کی قیمت جو 16 روپے یونٹ پہ ہم چھوڑ کر گئے تھے وہ آج 30 روپے یونٹ کیوں ہو گئی. سر اس کا بتائیں 104 ارب روپے نیب کو شہباز شریف نے دیے پھر واپس لے لیے. یہ کیسا ملک ہے؟ واحد سوال اگر کرے اور ہم سوال کا جواب ہم تو کہہ رہے ہیں پھانسی میں چڑھائے, نواز شریف کو واپس بلائے اور اس کا جواب دے. سب چھوڑ دے, سب کچھ آپ نے غلط کر دیا, فراڈ کر دیا, ہم سب سے برے. اس $703 ملین کا حساب دے کے نیب کو واپس. سر آپ کیس کریں ہم جواب دیں گے, بڑا مزہ آئے. پھر آپ کیس کریں نا جواب دیں. سر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا کمال یہ ہے کہ 30,000 ارب روپیہ یہ لوٹ کر پاکستان پہ قرضوں کا بوجھ چڑھا گئے تھے. آپ نے 10,000 ان کا قرضہ بھی واپس کیا اور پھر بھی 43,000 ارب ہو گیا. یہ آپ کی حکومت کا کمال ہے. نہیں سر میری بات سنیں, تو یہ تو کمال ہے. آپ ڈی ویلیوشن نہیں لگائیں گے جو 100 روپے کے اوپر ڈالر تھا, پہلے تو ڈالر ڈی ویلیو کبھی ہوا ہی نہیں. سر اس کا مطلب یہ پہلے ڈالر جو تھا وہ 10 روپے کا تھا, عمران خان کی حکومت میں 160 ہو گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں 100 سے 160 تو کیا, 110 سے 160 ہوا تو میرے ہاتھ میں تھا, وہ ان کے دیے ہوئے ایشوز تھے نا. 30,000 ارب یہ لوٹ کے لے گئے. او بھائی تو آپ نے 10,000 ان کا واپس بھی کیا, پھر 43,000 ارب ہو گیا. دینا تھا آپ کو, میں مثال سمجھاتا ہوں, آپ کنفیوز قرض بھر علاج ٹاپک نہیں ہے. میں نے 100 روپے کے حساب سے 10 روپے دینے تھے, جب 160 ہوا تو میں نے 16 روپے دینے, 60% اگر بڑھ گیا تو وہ بھی میری جیب میں گیا. میں نے اپنے لیے قرضہ لیا. سر فورن فنڈنگ آپ کے لیے مسائل. ملک صاحب سر میری بات سنیں, یہ اگر مسائل نہیں ہو سکتے پاکستان کے اندر تو ایسے 100 کیسے فورن فنڈنگ کے. میرا ملک صاحب ایک سوال ہے, دیکھیں انہوں نے کہا جی ہم نے چینی پر فورنزک رپورٹ کروائی, کس کو سزا ملی؟ دوائیوں کا نوٹس لیا نیب نے, کس کو سزا ملی؟ پاکستانی لوگوں کو. آٹے کا نوٹس لیا, پاکستان کی عوام کو سزا ملی ہے 70 کی بجائے 115 لیکن کسی کو سزا نہیں ملی. ان کے ایک وزیر کے بیان نے پاکستان کی ہوا بازی کی صنعت کو زمین میں دفن کر دیا. کس کو سزا ملی؟ کسی کو سزا نہیں ملی. وہ وزیر صاحب وہی موجود ہیں جنہوں نے دوائیوں کا سکینڈل کیا, وہ اس کو وزیر سے ہٹا کے اپنی پارٹی کا سیکریٹری جنرل لگا دیا, اور پھر صرف تیاری کی لیز دینا نہیں بھولے, کشمیر آزاد کرانا. سر یہ سرور صاحب سمیت وہ تمام آپ کے وزیر بھی جنہوں نے وہ جعلی والے پائلٹ بھرتی کیے ہوں گے, سارے جو ہے نا اس وقت اڈیالہ میں بند ہونے چاہیے اور نان اویلیبل بند ہونے چاہیے. بند کریں لیکن یہ نہ کہیں کہ 262 کے 62 پائلٹ مشکوک ہیں, بعد میں چلے کہ صرف 36 مشکوک. آدھے سے زیادہ کی ڈگریاں تو صحیح نکل آئی. 36 آپ کے بیان 36 مشکوک تھے. لیکن پوری آپ یہ دیکھیں کہ پی آئی اے کی جگہ اگر ورجن ایئر پاکستان میں آ گئی, برٹش ایئر ویز کو پی آئی کے روٹس مل گئے, تو نقصان کس کا ہوا اور فائدہ کس کا ہوا, اس پر غور فرمائیں. اگر پاکستان میں آئی پی پیز کی پیمنٹ ہوتی ہے اور آئی پی پیز کے پلانٹ جولائی میں اور ابھی بھی ڈیزل پر چلے ہیں, فرنس آئل پر چلے ہیں, تو کون اونرز ہیں؟ کابینہ میں بیٹھے ہیں. چینی کے کون اونرز ہیں؟ کابینہ میں بیٹھے ہیں. آٹے سے فائدہ اٹھانے والے کون ہیں؟ کابینہ میں بیٹھے ہیں. کے لیے کون لے کے آیا تھا؟ یہ تھے روٹ, انہوں نے بیچے, انہوں نے دوسری ایئر لائن کو روٹ انہوں نے بیچے. اوپن ایئر جو تھا وہ کس کا لایا ہوا پروجیکٹ تھا؟ میرا تھا. میں تو اس وقت سیاست بھی نہیں تھا. 20 سال پہلے کی بات آپ سے کر رہا ہوں میں. 20 سال پہلے اوپن سکائی کی کون لایا تھا پالیسی؟ یہ لائے. سارے روٹ تو انہوں نے دیے, اور جن روٹوں کے اوپر جدھر جہاز نقصان میں وہ ادھر انہوں نے اپنے رشتہ دار بٹھائے تھے, جو ان میں سے مشاہد اللہ سینیٹر ہے, اس کے 3 بھائی جو تھے وہ پالے پی آئی اے کے اوپر. یہ باتیں کر رہے ہیں مجھ سے. پی آئی اے کی مشاہد اللہ کو بھی پکڑ لیں, پی آئی اے کا جہاز جس نے بند کروایا. آپ ایک کام کریں, مائی نکالیں, مجھے تو پھانسی بٹھا دیں کیونکہ عمران خان سیدھا کام کریں گے. نکالیں سر, یہ بھی باندھ کے آپ نے رکھا ہوا, نکال لیں. سر پی آئی اے کا جہاز کس نے بند کروایا, اس کو کب پکڑیں گے؟ سر مجھے ایک بات بتائیں, میں کہتا ہوں جس کا یہ مجرمانہ کا قصور ہے یا یہ مجرمانہ ہے, ایک جیب کٹنی پی آئی اے کا جہاز بند کرانا کوئی قصور ہے؟ بالکل ہے. لیکن کیا وہ اتنا بڑا قصور ہے نواز شریف والا کہ 14,000 کروڑ کی چوری کا الزام ہو, 104 ارب روپے نیب کو دے کے واپس لینے کا حساب ہو, وہ اس سے بڑا ہے, اس لیے اس پہ پھانسی ڈال دیں. لیکن اس پہ آپ سوال نہیں کریں گے. جو 35 سال اس ملک کے ساتھ ہوتا رہا اس پہ آپ سوال نہیں کریں گے. آپ پروگرام کریں ندیم ملک صاحب, بٹھائیں کہ 35 سال میں یہ بیڑا غرق آپ نے ملک کا کیا, یہ جنازہ ملک آپ نے نکالا, اور یہ 2.5 سال میں عمران خان نے نکالا. بیٹھ جائیں سر, 6 گھنٹے قصور تو یہ ہے
کہ انڈسٹری کو آج گیس نہیں ہے. واہ واہ. قصور یہ ہے کہ انہوں نے 4 ہفتے میں 3 دفعہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی ہیں. قصور یہ ہے کہ ہر 15 دن بعد بجلی کی قیمت بڑھا رہے ہیں. قصور یہ ہے کہ ان کو معلوم تھا کہ گرمیوں میں گیس کی قیمت کم ہے, ہم سودے کر سکتے ہیں. انہوں نے پاکستان کے عوام کو کئی 100 ارب روپے کا نقصان پہنچایا ہے. قصور ان کا یہ ہے کہ چینی دوبارہ 100 روپے کے لیے ہوگی ہے. جب عمران خان صاحب نے بڑا شور مچا دیا کہ 85 کر دی. قصور ان کا یہ ہے کہ یہ براڈ سیٹ سے رشوت مانگنا نہیں بھولے. 150 روپے کلو چینی ہے, پروف کروں گا میں آپ کو اگلے پروگرام میں, رکھ لیں. فارن فنڈنگ کے اوپر اگر الیکشن کمیشن نے فیصلہ لے لیا تو کیا ہوگا؟ سر میری بات سنیں, اگر 14,000 کروڑ کی چوری پہ یہ پاکستان میں سیاست کر سکتے ہیں اور کنوکٹ ہونے کے بعد ملک سے واپس جا سکتے ہیں تو ہماری فارن فنڈنگ کے 500 اور کیس کھول دیں. یہ عدالتی نظام کے اوپر ویسے صحیح بات کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہی عدالتی نظام ہے ہمارا. آپ کیوم سے کہہ کے فیصلہ لے لیتے تھے تو یہ بھی کسی سے کہہ کے فیصلہ ہم کیوں لیں گے کسی سے فیصلہ؟ نہیں, یہ تو آج پریشر ڈال کے آئے ہیں. جسٹس کیوم سے آپ فون کر کے یہی کہتے تھے نا, بی بی نو کرو اندر 5 سال واسطے, یہی کہتے تھے آپ. اس وقت تو دیکھیں نا, ایک پاکستان کی نسل گزر گئی. کیا ہم نے آگے نہیں جانا؟ کیا ہم نے آگے نہیں بڑھنا؟ اور اگر آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے پھر غور کیا جائے کہ وہ شخص جس کا مکان غیر قانونی تعمیر تھا اس کو صادق اور امین کا سرٹیفکٹ کیسے مل گیا؟ یہ سوال کرنا. چودھری والے واقعات ابھی ہیں ریسنٹ. مجھے مکمل کرنے دیں. 40 سال پرانے ڈاکیومنٹس, بینک سٹیٹمنٹ, عمران خان کی انکم سے لے کے ہر چیز کی ٹریل سپریم کورٹ میں دی, اس میں سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی. آپ بھی ٹریل لے آئے 40 سال کی 40 سال کی ٹریل لے آئے, اور اس کے بعد اگر نواز شریف کا فیصلہ ہو تو آپ کی بات ٹھیک ہے. اگر 10,000 درہم جو لیے بھی نواز شریف اور عمران خان, ایک آدمی 40 سال کی 40 سال کی بڑی ٹریل دے رہا ہے, اپنی جیب میں 2 روپے سے لے کے 200 روپے اگر معیار یہ ہے کہ وہ 10,000 درہم جو آپ نے لیے بھی نہیں, ان کی قطری خط میں اس کے اوپر آپ ڈسکوالیفائی کر دیں. لیکن جس شخص نے اس کیس کے دوران غلط اسرٹ کیا کہ جی میرا یہ گھر قانونی طور پہ, اور بعد میں کورٹ نے کہا نہیں آپ نے, ایون فیلڈ کے پیسے لندن کیسے گئے تھے؟ مجھے نہیں معلوم کیسے گئے تھے. بتائیں نا, یہ بتائیں نا, انہوں نے بتانا ہے ہمیں کیسے گئے تھے. سر وہ کورٹ میں آیا تھا نا کہ اونٹوں پہ لاد کے گئے ہوں گے, مجھے لگتا ہے اونٹوں پہ لاد کے گئے. نہیں, آپ کہہ دیں اونٹوں پہ لاد کے گئے ہیں. ایشو یہ ہے فارن فنڈنگ کیسے گئی, کہیں نہ آئی کیسے گئی, نہیں آئی کیسے. فارن فنڈنگ تو ان کے اکاؤنٹس میں آئی, فارن فنڈنگ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں, ان کے ملازمین کے اکاؤنٹس میں آئی. فارن فنڈنگ ہنڈی کے ذریعے مڈل ایسٹ سے آئی ہے, مڈل ایسٹ سے بھی آئی, جی یورپ سے آئی ہے, ڈنمارک سے سر. ڈنمارک سے بھی آئی ہے, خواجہ آصف ڈیفنس منسٹر ہو کے ڈنمارک سے. سر خواجہ آصف پاکستان کے ڈیفنس منسٹر تھے, آئے دبئی سے ادھر. سر خواجہ آصف اٹس اے ویری سیریس چارج, وہ کہہ رہے ہیں ہنڈی کے ذریعے پیسہ آیا. خواجہ آصف ڈیفنس منسٹر تھے, وہ کعبے میں ایک جگہ پہ نوکری کر رہے تھے, سر فارن فنڈنگ تھی, اور اس کے بعد ان کے اکاؤنٹس میں گئی. فارن فنڈنگ مجھے بتانے کی ضرورت ہے. فارن فنڈنگ ہنڈی کے ذریعے وہ کہتے ہیں پیسے آئے. سر میں کہہ رہا ہوں کہ سر فیصلہ تو دیکھیے نا جی, جو فیصلہ آ جائے گا. جو ان کے مڈل ایسٹ کے ہیڈ تھے ان کی فنڈ ریزنگ کے, وہ یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن کے سربراہ ہیں. یہ بات آپ ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں. ذوالفقار علی خان صاحب پوچھ لیں. ذوالفقار علی ان کی فنڈ ریزنگ مڈل ایسٹ میں کرتے تھے. ہنڈی کا الزام آپ انہیں پہ عائد کر رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم کس نے کیا, لیکن انچارج وہ تھے, اور یہ معاملہ سارا کھلے گا نا. فیصل وارڈا صاحب, خرم دستگیر صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. خدا حافظ.